الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللہ علی الکافرین۔ ترجمہ: اور جب اللہ کے یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو پہچان گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی جو ہیں وہ آئیں، اور اس کی بشارت صاف الفاظ میں تورات کے اندر موجود تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو پہچان بھی گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، جبکہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد کے اندر کوئی نبی نہیں آیا مگر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آئے، جبکہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو کہ اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کے 12 بیٹوں سے جو قوم بنی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور وہی جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو تمام کے تمام نبی جو ہے، یہاں تک کہ 4000 نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، تو یہ بنی اسرائیل پہچانتے تھے، پہلے سے نبیوں کے اوصاف کو پہچانتے تھے، نبیوں کو پہچانتے تھے، اور آخری نبی کی بشارت تو واضح طور پہ تورات کے اندر موجود تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے یعنی کہ عرب میں سے جو ہے وہ آئے، تو انہوں نے اس تعصب کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر دیا۔ گویا ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ اور اس کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ان کی جو ہے اپنی ایک حیثیت تھی، ان کے اپنے جو ہے وہ قلعے تھے، اپنے ان کا جو ہے وہ ان کے پاس مال تھا، ان کی اپنی ایک پوزیشن تھی، ان کی ایک اسٹیٹس تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہے وہ موحد جو ہے وہ کہتے تھے، اور جو ہے کہتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے، شریعت ہے، یہ تمام چیزیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مدینے میں رہتے تھے تو ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی، جن میں یہ مشرکوں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے، اور مشرکین سے بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جب مشرکین سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کو وہ یہی جو ہے وہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ جب آخری نبی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمام مشرکین کا جو ہے وہ صفایا کریں گے، اور تمام مشرکین سے جو ہے وہ ہم انتقام لیں گے اور جو ہے ان کو ختم کریں گے۔ لیکن جیسا بیان ہوا کہ چونکہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو خوب پہچاننے کے باوجود اس سے جو ہے کفر کیا، دل کی گواہی کو چھپا لیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافر ہو گئے، اور کافروں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی اپنے دل کی سچی گواہی پر لبیک کہنے والا بنا لے، اور ہم کبھی بھی کسی بھی مصلحت، کسی بھی غرض کی وجہ سے دل کی سچی گواہی کو نہ جھٹلائیں۔ یا اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما، اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔